السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کووڈ کے اس دور میں ہزاروں لوگوں کی سانسیں رک رہی ہیں۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈر کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ 2-4 ہزار لوگوں کی موت کی خبریں سنتے ہیں۔ رضاکار، رشتہ دار اور دوست و احباب بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اور منت و سماجت سے مہنگے آکسیجن سلنڈر خرید کر لا رہے ہیں۔ کتنا بے بسی کا عالم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسپتال اپنے مین گیٹ پر یہ نوٹس چپکانے پر مجبور ہیں کہ ہم آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آکسیجن چند گھنٹے کے لیے ختم ہوتے ہی 20 یا 30 اموات کو اکٹھا ان کا انتم سنسکار کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے مودی اور امت شاہ کو ہر کام کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اسی چھوٹ اور اختیار کی وجہ سے وہ ہندوستانی عوام کو آکسیجن نہ دے کر کے بڑے پیمانے پر نسل کشی کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ ہم ابھی کیا نظارہ دیکھ رہے ہیں؟ مرنے والوں کے لیے صرف آکسیجن، ویکسین اور بیڈوں کی ہی شدید قلت نہیں ہے، بلکہ قبرستان اور شمشان گھاٹ بھرنے کی وجہ سے ان کے گھر والے لاشوں کو سڑتے ہوئے اپنے سامنے خوفناک نظارہ دیکھنے پر مجبور ہیں۔ کارخانوں کی طرح شمشان گھاٹ سے مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے اور جن تصاویر کو دیکھ کر کے دنیا حیران ہے۔ حکومت ہلاکتوں کی تعداد چھپانے کے لیے لاشوں کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار کو بھی جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے مردہ فوجیوں کی تابوتوں کی خریداری میں بدعنوانی کی ہے، اب وہ اس وبا کو ایک اچھا کاروبار کا موقع بنا رہے ہیں۔ یہ ویکسین بنگلہ دیش، برطانیہ اور برازیل میں تقریباً 300 روپے میں فروخت کی جا رہی ہیں، جبکہ ہندوستان میں اس کی قیمت 600 سے 1200 روپے ہے۔ کووڈ وائرس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، انسان کا بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ دنیا حقائق اور سازشی نظریات پر بحث کرتی رہی ہے اور اس سے کچھ طے ہوا ہے یا نہیں، لیکن ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہندوستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی ہیں، جس کا ذمہ دار کچھ ہی سرپسندوں کے سر ہے۔ اس کے ذمہ دار ہندوتوا کے ذمہ داران ہیں۔